السلام علیکم ناظرین، سیاست ٹی وی کے عالمی خبرنامے میں آپ سب کا تہہ دل سے استقبال ہے۔ میں ہوں فرزان احمد۔ سب سے پہلے پیش ہے عالمی خبرنامے کی ہیڈ لائنز۔ شہید ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ علی خامنہ ای مشہد میں روضہ حضرت امام رضا کے احاطے میں سپرد خاک، لاکھوں افراد کی آخری رسومات میں شرکت۔ امریکہ کے ایران پر تازہ حملوں کے دوران 14 افراد کی ہوئی ہلاکت، حملوں کو ایران نے قرار دیا سنگین جنگی جرم۔ ایران پر حالیہ حملوں کے پیچھے متحدہ عرب امارات کا ہے ہاتھ، ایرانی پارلیمان کے قومی سلامتی کمیشن کے رکن اسماعیل کوثری نے لگائے الزامات۔ امریکہ اور ایران کے درمیان بالواسطہ بات چیت کا سلسلہ جاری، تازہ حملوں کے باوجود مذاکرات سے ہیں توقعات۔ اور ایران کے ساتھ تنازع میں خود بھی بن سکتا ہوں نشانہ، امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے دیا عجیب و غریب بیان۔ ہیڈ لائنز آپ نے دیکھی اور اب پیش ہے خبروں کی تفصیلات۔ شروعات کریں گے بڑی بین الاقوامی خبروں سے۔ ایران کے شہید سپریم لیڈر آیت اللہ علی خامنہ ای کی مشہد میں تدفین کر دی گئی ہے۔ خامنہ ای کی تدفین روضہ حضرت امام رضا کے احاطے میں ہوئی۔ نماز جنازہ ان کے بڑے بیٹے آیت اللہ سید مصطفیٰ خامنہ ای نے پڑھائی۔ شہید سپریم لیڈر کو الوداع کہنے کے لیے مشہد کی سڑکوں پر انسانوں کا سمندر امڈ آیا۔ ایرانی میڈیا نے کہا کہ شہید آیت اللہ علی خامنہ ای کی تدفین اور جنازے کی 6 روزہ تقریبات تہران، قم، نجف، کربلا اور مشہد میں ہوئی، جس میں 4 کروڑ 30 لاکھ افراد نے مجموعی طور پر شرکت کی ہے۔ خامنہ ای کا جسد خاکی نجف سے ایران کے شہر مشہد لایا گیا۔ ایرانی فضائیہ کے طیاروں نے جسد خاکی لانے والے طیارے کو حصار میں لیا اور مشہد ایئرپورٹ پہنچایا گیا، جس کے بعد تدفین کے تمام تر مراحل کو مکمل کر لیا گیا ہے۔ ایران کی وزارت خارجہ نے امریکہ کے تازہ حملوں کی سخت الفاظ میں مذمت کی ہے اور اسے ایک سنگین جنگی جرم قرار دیا اور امریکی انتظامیہ کو شرپسند اور نفسیاتی مریض بھی قرار دیا۔ وزارت خارجہ کے مطابق تہران کو مشہد سے ملانے والے پلوں اور ریلوے لائنوں کو شدید نقصان پہنچا ہے، جہاں سابق سپریم لیڈر کی آخری رسومات ادا کی گئیں۔ ایران کی وزارت صحت نے کہا ہے کہ 5 صوبوں میں ہوئے حملوں کے نتیجے میں ایران میں 14 لوگوں کی ہلاکت ہوئی، جبکہ 78 دیگر زخمی بھی ہوئے ہیں۔ امریکی حملوں کے بعد خلیجی ممالک نے ایران کی جانب سے حملوں کی تصدیق کی ہے۔ بحرین کے دارالحکومت منامہ میں دھماکوں کی آوازیں سنی گئی۔ کویت نے میزائلوں اور ڈرونز کو تباہ کرنے کے دعوے کیے، جبکہ قطر نے بھی سیکیورٹی الرٹ جاری کر دیا تھا۔ یاد رہے کہ جمعرات کو ایران کی جنوبی بندرگاہ کنارک میں بھی دھماکوں کی آوازیں سنائی دیں۔ ایک مقامی عہدیدار نے ایرانی میڈیا کو بتایا کہ بحریہ کے ایک اڈے پر دشمن نے حملہ کیا ہے۔ اس دوران امریکی محکمہ دفاع کے عہدیدار نے کہا کہ امریکہ نے گزشتہ چند گھنٹوں کے دوران ایران میں کوئی کارروائی نہیں کی ہے۔ ایرانی پارلیمان کے قومی سلامتی کمیشن کے رکن اسماعیل کوثری نے ایران پر حالیہ حملوں کے پیچھے UAE کا ہاتھ ہونے کا الزام لگایا ہے اور خبردار کیا کہ ملک واشنگٹن کے ساتھ تعاون کی قیمت ادا کرے گا۔ انہوں نے کہا کہ ان اقدامات سے متحدہ عرب امارات نے خود کو ایران کے دشمنوں کے ساتھ کھڑا کر دیا اور اسے جاننا چاہیے کہ اس تائید کی قیمت بہت بھاری ہوگی۔ اسماعیل کوثری نے نشاندہی کی کہ مسلح افواج کے جنرل اسٹاف کی سابقہ وارننگ کے مطابق جارح افواج کی کسی بھی تائید کا ایرانی جواب دیا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ متحدہ عرب امارات کا بحری، ریل اور ہوائی نقل و حمل کا بنیادی ڈھانچہ، نیز تیل اور گیس کی تنصیبات، خطے میں امریکی اڈوں کی تائید میں ان کے کردار کی وجہ سے کسی بھی کارروائی کی صورت میں ایرانی مسلح افواج کے حتمی اہداف میں یہ شامل ہوں گی۔ امریکی اہلکاروں نے تصدیق کی ہے کہ امریکہ اور ایران کے درمیان حملوں کے باوجود بھی بالواسطہ بات چیت کا سلسلہ جاری ہے۔ حالانکہ حالیہ فوجی حملوں کے باوجود مذاکرات جاری رہنا ایک بڑا کام ہے۔ امریکی حکام نے کہا کہ دونوں ممالک کے درمیان کشیدگی کم کرنے اور جوہری پروگرام سمیت اہم مسائل پر بات چیت کے لیے کوششیں جاری ہے۔ یہ بیان ایک ایسے وقت میں سامنے آیا ہے جب حالیہ دنوں میں خطے میں کئی حملوں کی ذمہ داری ایران سے جڑے گروپوں پر عائد کی گئی تھی، جس سے علاقائی تناؤ میں اضافہ ہو گیا تھا۔ تاہم امریکی حکام نے زور دیا کہ سفارتی چینلز کھلے رکھے گئے ہیں اور مستقبل میں مذاکرات میں مزید پیش رفت کی بھی امیدیں ہیں۔
اور آپ کو یہ بھی بتاتے چلے کہ امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے انقرہ میں ناٹو سمٹ کے دوران غیر معمولی اور عجیب و غریب بیانات دیے۔ انہوں نے 3 بار اشارہ کیا کہ ایران کے ساتھ جاری تنازع میں ان کو خود بھی نشانہ بنایا جا سکتا ہے۔ ٹرمپ نے کہا کہ میں بھی جا سکتا ہوں کیونکہ میں ان کا نمبر 1 نشانہ ہوں، میں ان کی تمام فہرستوں میں ہوں، اب تک قسمت نے ساتھ دیا لیکن شاید اب نہ دے۔ انہوں نے ایرانی قیادت کو شیطانی، بیمار اور کینسر قرار دیتے ہوئے الزامات لگائے اور یہ بھی کہا کہ اسے ختم کرنا ضروری ہے۔ یہ بیانات امریکی فوج کے ایران کے جنوبی علاقوں پر نئے حملوں سے چند گھنٹے پہلے کیے گئے۔ یہی وجہ ہے کہ قطر کی جانب سے تحفے میں دیا گیا نیا صدارتی طیارہ ٹرمپ نے استعمال نہیں کیا کیونکہ اس میں بھی دفاعی سسٹم مکمل نہیں ہے۔ موجودہ ایئر فورس 1 پر ہی ٹرمپ واپس ہوئے۔ تجزیہ کاروں کے مطابق ٹرمپ اب اس تنازع کو ذاتی طور پر بھی لے رہے ہیں اور ایران کی فوجی صلاحیت خاص طور پر آبرائے ہرمز میں شپنگ کو مسلسل کمزور کرنے کی کوششیں ہیں۔ ایران نے ابھی تک کوئی بڑا جواب نہیں دیا، لیکن چونکہ اب خامنائی کی تدفین ہو گئی ہے اس لیے ایران کی جانب سے رد عمل بڑھنے کے بھی اندیشے ظاہر کیے جا رہے ہیں۔ امریکہ اور ایران کے درمیان مسلسل 2 راتوں تک جاری رہنے والی کشیدگی اور ایک دوسرے پر حملوں کے بعد جمعرات کو عالمی سطح پر تیل کی قیمت میں 2% کمی آئی، جس کے بعد قیمت تقریباً $76 فی بیرل ہو گئی ہے۔ اس ہفتے کے دوران دونوں ممالک کے درمیان دوبارہ شروع حملوں کے باعث تیل کی قیمتیں بڑھ گئی تھی، جو پہلے تقریباً $70 فی بیرل پر آ گئی تھی۔ ٹرمپ نے کہا تھا کہ ایران کے ساتھ معاہدہ ختم ہو چکا ہے، جس کے بعد اچانک تیل کی قیمتیں بڑھ گئی۔ تیل کی قیمتوں میں اضافے کی ایک وجہ یہ خدشہ تھا کہ آبنائے ہرمز میں سفر کرنے والے بحری جہازوں کو نشانہ بنائے جانے کے بعد مشرق وسطی سے عالمی توانائی کی فراہمی متاثر ہوگی۔ برنٹ خام تیل کی قیمت تقریباً $69 فی بیرل تک پہنچی، جبکہ امریکی تیل کی قیمت تقریباً $74 فی بیرل بتائی جا رہی ہے۔ سعودی عرب کے ولی عہد اور وزیر اعظم شہزادہ محمد بن سلمان نے کینیڈا کے وزیر اعظم مارک کارنی کے ساتھ اہم ملاقاتیں کی ہیں۔ دونوں رہنماؤں نے 2 طرفہ تعلقات کو مضبوط کرنے، تجارت، سرمایہ کاری اور مختلف شعبوں میں تعاون بڑھانے پر اتفاق کیا ہے۔ یہ ملاقات کے دوران سعودی عرب اور کینیڈا کے درمیان متعدد 2 طرفہ معاہدوں پر دستخط بھی ہوئے۔ محمد بن سلمان نے علاقائی صورتحال اور عالمی امور پر بھی تبادلہ خیال کیا۔ کینیڈا کے وزیر اعظم نے سعودی عرب کی معاشرتی تبدیلی اور ترقی کی ستائش کی، جبکہ دونوں رہنماؤں نے مشرق وسطی میں امن اور استحکام کے لیے مشترکہ کوششوں سے اتفاق کیا۔ یہ ملاقات دونوں ممالک کے درمیان تعاون کو نئی بلندیوں تک لے جانے کی جانب ایک اہم قدم قرار دیا جا رہا ہے۔ وزیر اعظم مودی اور آسٹریلیا کے وزیر اعظم اینتھونی البانیز نے جمعے کو میلبورن کرکٹ گراؤنڈ کا دورہ کیا اور دونوں ممالک کے درمیان کھیلوں میں تعاون بڑھانے کے لیے کھیل کا تعاون روڈ میپ بھی جاری کیا۔ اس موقع پر کئی شخصیات موجود تھیں۔ اس موقع پر مودی نے اپنے بیان میں کہا کہ کھیل کی تربیت، صلاحیت سازی، اسپورٹس سائنس اور ٹیکنالوجی اور دیگر کئی شعبوں میں باہمی تعاون سے تعلقات میں مزید استحکام آئے گا۔ انہوں نے بھی کہا کہ ہندوستان اور آسٹریلیا بین الاقوامی کھیلوں کی ایک اہم دہائی میں ساتھ داخل ہوں گے، جس میں ہندوستان 2030 میں دولت مشترکہ کھیلوں کی میزبانی کرے گا۔ ابھی ہم نے بچوں کو کبڈی، آسٹریلین فٹ بال اور کرکٹ کی دنیا سے جڑے ہوئے ان بچوں سے گپے گوشتی کرنے کا اوسر مل گیا۔ ان کے جوش کو دیکھ کر کے لگا آج یہاں بچوں کا ایگزیبیشن میچ نہیں ہے، فیوچر چیمپئنز کا آڈیشن چل رہا ہے۔ ان کے آتم وشواس اور ارجا سے یہ اسپشٹ ہے کہ بھارت آسٹریلیا میں کھیلوں کا بھوشیہ بہت اجول ہے۔ جب بھی مجھے میرے متر پردھان منتری البنیزی سے ملنے کا اوسر ملا ہے، کرکٹ ہمارا نیچرل کنیکٹنگ پوائنٹ رہا ہے۔ احمد آباد میں ہم ساتھ میں اسٹیڈیم گئے تھے اور آج یہاں آ کر میں اسپورٹنگ اسپرٹ محسوس کر رہا ہوں۔ جب ہمارے بیچ اسٹیو وو اور لیزا ستھالیکر جیسے دگج کھلاڑی بھی موجود ہیں، اسٹیو وو کی مینٹل ٹفنس اور لیزا ستھالیکر کی آل راؤنڈ ایکسلنس ہمیں یاد دلاتے ہیں کہ چیمپئن بننے کے لیے ٹیلنٹ، ٹیمپرامنٹ
और टेनेसिटी तीनों की आवश्यकता होती है। फ्रेंड्स, स्पोर्ट्स भारत और ऑस्ट्रेलिया के संबंधों की एक मजबूत कड़ी है। आज प्रधानमंत्री अल्बनीज़ी के साथ इंडिया ऑस्ट्रेलिया स्पोर्ट्स कोलैबोरेशन रोड मैप लॉन्च करना मेरे लिए बहुत ही खुशी की बात है। इसके तहत हम क्रिकेट के साथ अन्य खेलों में भी सहयोग मजबूत करेंगे। स्पोर्ट्स ट्रेनिंग, स्पोर्ट्स साइंस एंड टेक्नोलॉजी के साथ मिलकर के हम क़याम अमन और सियासी उमूर के लिए यूनाइटेड नेशंस के अंडर सेक्रेटरी जनरल रोज़मेरी डिकालो ने सलामती कौंसिल को बताया कि यूक्रेन जंग के ख़तरनाक रुख को तब्दील करने का वाहिद रास्ता बातचीत है। इस जंग ने लाखों लोगों की जानें ली और बेशुमार ख़ानदान बेघर हो गए। उन्होंने यूक्रेन की सूरत हाल पर सलामती कौंसिल के हंगामी इजलास में ब्रीफिंग के दौरान कहा कि गुज़िश्ता एक हफ्ते के दौरान रूस ने दारकूमत कीव और यूक्रेन के दीगर शहरों में 3 शदीद हमले किए, जिसकी वजह से शहरी हलाकतें बढ़ गई और तबाही का दायरा मज़ीद वसी हो गया। इन हमलों से वाज़ेह हुआ कि रूस की फ़ौज गुंजान आबाद शहरी इलाकों को निशाना बना रही है। ऐसी कार्रवाइयों में रिहायशी इमारतें तबाह हुई, जिसकी वजह से वहाँ रहने वाले शहरी नकल मकानी पर मजबूर हैं। जंग में आने वाली हालिया शिद्दत ने यूक्रेन के उन इलाकों में रहने वाले शहरियों की मुश्किलात में इजाफा किया जो रूस के ज़ेर कब्ज़ा हैं। यूक्रेन की जानिब से रूस में तेल की तनसीबात, सनतों और अस्करी मुकामात को निशाना बनाया जा रहा है। शहरियों या शहरी तनसीबात पर हमले बैनुल-अक़वामी इंसानी कानून की खुली खिलाफ वर्जी है और इसका सिलसिला बंद होना चाहिए। और अब आखिर में हेडलाइंस पर डालेंगे एक और नज़र। शहीद ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामेनेई मशहद में रोज़े हज़रत इमाम रज़ा के हाथे में सुपुर्द खाक, लाखों अफराद की आखिरी रसूमात में शिरकत। अमेरिका के ईरान पर ताज़ा हमलों के दौरान 14 अफराद की हुई हलाकत, हमलों को ईरान ने करार दिया संगीन जंगी जुर्म। ईरान पर हालिया हमलों के पीछे मुत्तहदा अरब अमारात का है हाथ, ईरानी पार्लिमान के कौमी सलामती कमीशन के रुकन इस्माइल कौसरी ने लगाए इल्ज़ामात। अमेरिका और ईरान के दरमियान बिलवास्ता बातचीत का सिलसिला जारी, ताज़ा हमलों के बावजूद मुज़ाकिरात से हैं तवक्कुआत। और ईरान के साथ तनाज़े में मैं खुद भी बन सकता हूँ निशाना, अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने दिया अजीब व गरीब बयान। आलमी खबरनामे का सिलसिला फ़िलहाल यही ख़त्म करते हैं। मोहम्मद फरजान अहमद को पूरी टीम के साथ इजाज़त दें। देखते रहिए सियासत टीवी। अल्लाह हाफ़िज़।